Assalamu alaikum dear students. We are going to learn about the 7 styles of learning today. Number 1 is visual. Number 2 is oral. Number 3 is verbal. Number 4 is physical. Number 5 is solitary, intrapersonal. Number 6 is social, interpersonal. And number 7 is logical or mathematical. Let us know them in detail. Visual. What is visual or spatial? You prefer using pictures, images and spatial understanding. यानी आप जो हैं तस्वीरों पर तवज्जो देते हैं और साइज़ पे तवज्जो देते हैं समझने के लिए. यूज़ images, pictures, colors and other visual media to help you learn. तो इस तरह के सीखने में क्या है कि हम तस्वीरों को इस्तेमाल करते हैं, रंगों को इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा सीखना हो सके. Use color, layout and spatial organization in your associations and use many visual words in your assertions. यानी इसका मतलब ये है कि हम इस विजुअल तरीके इल्म हासिल करने के तरीके में हम जो हैं ज़्यादातर रंगों का इस्तेमाल करते हैं या साइज़ का इस्तेमाल करते हैं और विजुअल यानी देखने वाली चीज़ों का वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए. यूज़ माइंड मैप्स. हम माइंड मैप्स यूज़ करते हैं यानी फ़्लो चार्ट्स. रिप्लेस वर्ड्स विद पिक्चर्स. और अल्फाज को हम पिक्चर से दिखाते हैं कि पिक्चर उसकी दिखाते हैं तो अल्फाज स्टूडेंट की समझ में आ जाता है या हमें समझ में आ जाता है. एंड यूज़ कलर टू हाईलाइट मेजर एंड माइनर लिंक्स. तो हम जो है मेजर और माइनर लिंक्स को हाईलाइट करने के लिए पिक्चर्स इस्तेमाल करते हैं बजाय इसके कि हम वर्ड्स यूज़ करें. जैसे कि ये दे लुक एट द पिक्चर ऑफ हियर मोनालिसा हेयर कि मोनालिसा के बारे में जब हम बात कर रहे हो तो हम उसकी पिक्चर दिखा देंगे तो हमें स्टूडेंट को भी क्लियर हो जाएगा कि मोनालिसा कौन थी और उसकी कितनी ज़्यादा पोर्ट्रेट्स बनाई गई और कितनी वो मशहूर हुई. तो इस तरीके से विजुअली हम उसको सिखा देंगे. इसी तरह हम भी विजुअली तरीके से बहुत ज़्यादा लर्न कर सकते हैं. ऑरल कौन सी टेक्निक है? ऑडिटरी और म्यूज़िकल. यू प्रेफर यूजिंग साउंड एंड म्यूज़िक. तो ये वो टेक्निक है, लर्निंग का स्टाइल है जिसमें अब सुनने से हम ताल्लुक़ रखता है और म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखता है. यानी हम मौसीकी के ज़रिए से या आवाज़ के ज़रिए से सीखते हैं. यूज़ साउंड, राइम एंड म्यूज़िक इन योर लर्निंग. आप अपनी लर्निंग में साउंड, राइम और म्यूज़िक इस्तेमाल कर सकते हैं. ये तो बचपन में जैसे पोइम्स हमने बच्चों को सिखाई थी, मैरी मैरी और वो जो रिंगर रिंगर रोजेज़ या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स. तो ये इसी तरीके से ही ऑरल तरीके से लर्निंग जो है वो हमने बचपन में की थी. यूज़ साउंड रिकॉर्डिंग्स टू प्रोवाइड अ बैकग्राउंड एंड हेल्प यू गेट इनटू विजुअलाइजेशन. साउंड रिकॉर्डिंग्स इस्तेमाल करें आवाज़ों की जिससे जो है आपके जहन में विजुअलाइजेशन आ जाएंगी, आप तसव्वुर कायम कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में. व्हेन क्रिएटिंग निमोनिक्स और acrostics, make the most of rhythm and rhyme and set them to a jingle or a part of a song. अच्छा, जब आपको कोई निमोनिक्स याद करना हो, कोई मुश्किल वर्ड, निमोनिक्स का हमने मेमोराइजेशन टेक्निक्स में सीखा था कि निमोनिक्स वो टेक्निक है जिसमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है किसी भी जुमले का उस जुमला बना लिया जाता है और उसको याद कर लिया जाता है. हमने इसी तरह अरिथमेटिक किया था, आपको याद होगा. तो इसी तरीके से ये जो है साउंड यूज़ करेंगे रिकॉर्डिंग करने के लिए. रिकॉर्ड करेंगे, साउंड करेंगे साउंड को ताकि वो हमारी विजुअलाइजेशन में आ जाए. और इसके लिए हम क्या करेंगे, राइम या रिदम को यूज़ करेंगे और या कोई पार्ट ऑफ अ सॉन्ग अपने जहन में रखेंगे. इफ़ यू हैव सम पर्टिकुलर म्यूज़िक और सॉन्ग दैट मेक्स यू वांट टू टेक ऑन द वर्ल्ड, प्ले इट बैक एंड एंकर योर इमोशंस एंड स्टेट. अगर आपके पास कोई ऐसा सॉन्ग है या म्यूज़िक है जो कि आपको दुनिया में ले जाता है तो इसको पीछे लगा दें और अपने इमोशंस और उसको देखें. अच्छा, नेक्स्ट टेक्निक इज़ वर्बल. वर्बल टेक्निक को हम देखते हैं कि वर्बल क्या होती है. यू प्रेफर यूजिंग वर्ड्स बोथ इन स्पीच एंड राइटिंग. वर्बल का मतलब लिंग्विस्टिक है यानी लैंग्वेज से कि हम वर्बल बोल कर बात करते हैं यानी हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं. ट्राई द टेक्निक्स दैट इन्वॉल्व स्पीकिंग एंड राइटिंग. तो हम इसमें क्या करते हैं, वो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसमें स्पीकिंग यूज़ हो रही हो यानी बोलना, एंड राइटिंग या लिखना. मेक द मोस्ट ऑफ द वर्ड बेस्ड टेक्निक्स सच एज assertions एंड स्क्रिप्टिंग. तो हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा वो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जिससे लफ्ज़ बनते हैं, जैसे कि assertions है या स्क्रिप्टिंग. स्क्रिप्टिंग यानी लिखना.
Record your scripts using a tape or digital audio recorder such as an MP3 player and use it later for reviews. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو اسکرپٹس آپ نے لکھے ہیں یعنی جو آپ نالج آپ نے لکھا ہے یا جو بھی کچھ آپ نے لکھا ہے تو اس کو ریکارڈ کر لیں اور بعد میں اس کو سنیں اپنے ریویو کے لیے کہ اب آپ نے مسٹیکس کو کریکٹ کرنا ہے. وین یو ریڈ کنٹینٹ الاؤڈ میک اٹ ڈرامیٹک اینڈ ویریڈ. جب آپ کسی بھی کنٹینٹ کو اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اس کو ڈرامیٹک بھی بنا لیں اینڈ ویریڈ اور فرق بھی کر لیں اس کو. Try working with others and using role playing to learn verbal exchanges such as negotiations, sales اور radio calls. کہ دوسروں کے ساتھ کام کریں اور رول پلینگ یعنی کہ کریکٹر وغیرہ پلے کرنا جو ہے وہ شروع کریں تاکہ وربل ایکسچینجز ہو سکیں. جیسے گفتگو کرنا ہے تو آپ وربلی اس کو سیکھیں یا سیلز کرنا ہے یا ریڈیو کالز کرنی ہے تو اس کو وربلی سیکھیں. وربلی یعنی بول کر سیکھیں. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نے کور کیے ہیں 3 اسکلز. 1 واز ویژول جو کہ دیکھنے سے ریلیٹڈ ہے یعنی پکچرز اور کلر کا استعمال. اورل جو کہ سننے سے ریلیٹڈ ہے میوزک, رائم, ردم, پوئمز اور ان چیزوں کا استعمال. وربل یعنی کہ لنگوسٹک ہے, لینگویج سے ہے یعنی بولنے کے لیے ورڈز کا استعمال. ابھی ہم جائیں گے فزیکل کی طرف. فزیکل کیا ہوتا ہے؟ یو پریفر یوزنگ یور باڈی, ہینڈز اینڈ سینس آف ٹچ. فزیکل ہے یعنی کہ باڈی سے ریلیٹڈ ہے, ہم اپنے باڈی کو یوز کریں گے, ہینڈس کو یا سینس آف ٹچ کو یوز کریں گے لرننگ کے لیے. فوکس آن دا سینسیشنز یو وڈ ایکسپیکٹ ان ایچ سینیریوز. آپ اپنے سینسز کو یوز کریں, ٹھیک ہے, باڈی کے سینسز کو یوز کریں. فار assertions اینڈ اسکرپٹنگ, بات کو یقینی بنانے کے لیے اور اسکرپٹنگ لکھنے کے لیے. ڈسکرائب دا فزیکل فیلنگز آف یور ایکشن. تو اس میں آپ کیا کریں گے, جو آپ کام کر رہے تھے تو اس میں فزیکل فیلنگ کو بیان کریں گے. جیسے کہ آپ یہ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح جو ہے وہ مٹی سے چیزیں بنائی جا رہی ہیں یعنی مٹی کے ذریعے سے جو ہے برتن بنائے جا رہے ہیں. اچھا, لیٹس سی یوز فزیکل آبجیکٹس ایز مچ ایز پاسبل. تو زیادہ تر جو ہے فزیکل آبجیکٹس کو استعمال کریں. یعنی ایپل دکھانا ہے, ایپل اسٹوڈنٹ کو بتانا ہے ایپل کیا ہے تو اس کو دکھا دیں کہ دس از ایپل نا. اور خود بھی اگر آپ نے کچھ دیکھنا سیکھنا ہے تو فزیکل آبجیکٹ ٹھیک کو دیکھ کر اچھی طرح سیکھا جا سکتا ہے. کیپ ان مائنڈ ایز ویل دیٹ رائٹنگ اینڈ ڈرائنگ ڈائیگرامز آر فزیکل ایکٹیویٹیز. اچھا, اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لکھنا اور تصویریں بنانا بھی فزیکل ایکٹیویٹی میں آتا ہے. یعنی فزیکل ایکٹیویٹی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم باڈی کو ہی موو کریں, باڈی کو موو کر کے ہم اگر کوئی چیزیں ڈرا کر لیتے ہیں تو وہ بھی فزیکل ایکٹیویٹی میں آئے گا. یوز رول پلینگ, اس میں بھی رول پلینگ یوز کر سکتے ہیں ادھر سنگولرلی یا تو خود ہی سے آپ رول پلے کریں یا پھر کسی اور کے ساتھ. ٹو پریکٹس اسکلز اینڈ بیہیویئرس, یعنی کوئی بھی کام سیکھنا ہے کچھ بھی تو اس کے لیے پریکٹیکلی کام کرنا ہوگا تو زیادہ آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے. بیہیویئرس کو بھی چینج کرنے کے لیے پریکٹیکلی کرنا ہوگا. تو فزیکل یہ تھا. لیٹس نو اباؤٹ آر نیکسٹ ٹیکنیک اور نیکسٹ اسٹائل, سالیٹری. سالیٹری یو پریفر ٹو ورک الون اینڈ یوز سیلف اسٹڈی. زیادہ تر لوگ جو ہے لرننگ سیلف اسٹڈی کے طور پر اسی طرح سالیٹری ٹیکنیک یوز کرتے ہیں. ان کا اسٹائل سالیٹری ہوتا ہے, انٹرا پرسنل. یو پریفر ٹو لرن alone using self study. تو آپ کیا کرتے ہیں اس میں کہ آپ جو ہیں پسند کرتے ہیں کہ آپ اکیلے پڑھیں اور سیلف اسٹڈی کریں. یو کین سی ان پکچر کہ جیسے ایک ون مین از اسٹڈنگ alone. ٹھیک ہے. الائن یور گولز اینڈ آبجیکٹیوز وتھ پرسنل بلیفس اینڈ ویلیوز. اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے گولز ہیں, مقاصد ہیں, جو آپ نے گول رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو مقاصد ہیں اپنے بیلیوز کے ساتھ, جو آپ کے نظریات ہیں یا ویلیوز یعنی جو اقدار ہیں آپ کی ایز اے مسلم یا ایز اے کرسچین جو بھی آپ ہیں, تو اس کے مطابق جو ہے اس کو الائن کر لیں یعنی ان میں ایک کنیکٹیوٹی پیدا کر لیں. وین یو ایسوسیٹ اینڈ ویژولائز ہائی لائٹ وٹ یو وڈ بی تھنکنگ اینڈ فیلنگ ایٹ دا ٹائم. جب آپ کوئی چیز سوچ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں تو سوچیں کہ اس وقت آپ کیا فیل کر رہے تھے. یو ڈرائیو یور سیلف بائی دا وے یو سی یور سیلف انٹرنلی. آپ اپنے آپ کو ویسے ہی لے کر چلتے ہیں جیسے آپ اپنے آپ کو انٹرنلی سمجھتے ہیں. ماڈلنگ از اے پاورفل ٹیکنیک فار یو. یعنی اب اس میں آپ ماڈل کے طور پر کر سکتے ہیں, ماڈل بنا کے آپ کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. بی کریٹیو ود رول پلینگ. یہاں پر بھی رول پلینگ یعنی کہ کریکٹر کی ادائیگی جو ہے بھی کریٹیو ہوگا. یور تھاٹس ہیو اے لارج انفلوئنس آن یور پرفارمنس اینڈ آفن سیفٹی. آپ کی جو سوچیں ہیں
آپ کی کارکردگی پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور سیفٹی پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. یعنی سولیٹری ایک ایسی طریقہ ہے لرننگ کا جس میں ہم اکیلے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اپنے گولز اور آبجیکٹیو کو سامنے رکھتے ہیں، ان کو الائن کرتے ہیں بیلیفز کے ساتھ، ویلیوز کے ساتھ، اور پرسنل انٹرسٹ بھی ٹاپکس میں کریٹ کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنی سوچوں کے ساتھ، اپنی ویژولائزیشن کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے جاتے ہیں. اور جس طرح ہم اپنے آپ کو سوچتے ہیں ویسا ہی اپنے آپ کو ہم دیکھتے بھی ہیں. اس لیے ماڈلنگ بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی رول پلینگ بھی اس میں ہم کر سکتے ہیں، اور تھاٹس کا ہمارے پرفارمنس پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. تو اگر ہم پازیٹیو سوچ رہے ہوں گے، اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھ رہے ہوں گے، تو سولیٹری طریقے سے بہت اچھے طریقے سے ہم لرننگ کر سکیں گے. لیٹس موو ٹورڈس نیکسٹ. سوشل جو ہے انٹرپرسنل. یو پریفر ٹو لرن ان گروپس اور ود ادر پیپل. سوشل یعنی کہ مطلب معاشرتی طور پر آپ جو ہیں وہ گروپس میں پڑھنا پسند کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ پڑھنا پسند کرتے ہیں. ایم ٹو ورک وتھ ادرس. اب یو کین سی ان دا پکچر کہ یہ سب لوگ مل کے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. ایم ٹو ورک وتھ ادرز ایز مچ ایز یو پاسبل. اچھا، آپ اپنا یہ مقصد بنا لیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ جتنا بھی ممکن ہو سکے کام کریں گے. رول پلینگ از اے ٹیکنیک دیٹ ورکس ویل ود ادرس. رول پلینگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو دوسروں کے ساتھ بڑا کام کرتی ہے. ویدر اٹس ون آن ون اور ود اے گروپ آف پیپل. یا تو رول پلینگ یہ ہو سکتا ہے کہ دو لوگ آپس میں کریں، ٹھیک ہے، یا پھر پورے گروپ کے ساتھ آپ کریں. ورک آن سم آف یور ایسوسیشنز اینڈ ویژولائزیشن ود ادر پیپل. اچھا، اسی طرح جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ اپنے تصورات اور ایسوسیشن یعنی آپ کے جو تعلق بنتا ہے کسی بھی جو بھی سیکھ رہے ہیں تو وہ بھی دوسروں سے شیئر کریں. ٹرائی شیئرنگ یور کی اسرشن ود ادر. جو کچھ آپ سیکھتے جا رہے ہیں تو جو آپ سیکھ رہے ہیں مین پوائنٹس ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. ورکنگ ان گروپس ٹو پارٹیسپیٹ بیہیویئرز اور پروسیجرز ہیلپ یو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود ویریشنز. جب آپ گروپس میں کام کریں گے تو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں بیہیویئر کو بھی، ٹھیک ہے، یا پروسیجرز کو بھی. تو اس طرح سے آپ مختلف قسم کی ویریشنز کو ڈیل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. یعنی لوگوں کو بیہیویئر کو اگر کام کر رہے ہیں، بیہیویئر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے جس طرح بیہیویئر کو آپ دیکھیں گے، اس پہ کام کریں گے، ان سے مل کر، ان کے ساتھ کام کر کے، پڑھ کر، تو آپ ویریشنز یعنی دوسرے لوگوں میں جتنے بھی ڈفرینسز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. لاسٹ ون، لاجیکل میتھمیٹیکل. یو پریفر یوزنگ لاجک، ریزننگ اینڈ سسٹم. آپ ایسا کرتے ہیں کہ لاجک یعنی دلیل، ریزننگ بھی دلیل، اور سسٹم کو پریفر کرتے ہیں. اب اس میں کیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں پکچر میں کہ جس طریقے سے لاجک دیا ہوا ہے. یو ایم ٹو انڈرسٹینڈ دا ریزنس بیہائنڈ یور کنٹینٹ اینڈ اسکلس. آپ ایم کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کا کنٹینٹ ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، یا جو اسکلز آپ سیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیوں آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں. کریٹ اینڈ یوز لسٹ بائی ایکسٹریکٹنگ کی پوائنٹس فرام یور مٹیریل. تو آپ کیا کرتے ہیں، لسٹ بنا لیتے ہیں جو بھی مٹیریل ہے آپ کے پاس اور اس میں کی پوائنٹس لکھ دیتے ہیں. ریممبر ایسوسیشن often works well when it is illogical and irrational. جب illogical بات ہو کوئی بھی، مطلب اس میں دلیل نہ ہو، یا irrational اسی طرح ہو، تو آپ جو ہے ایسوسیشن کریٹ کریں چیزوں کے ساتھ. Highlight your ability to pick up systems and procedures easily. اپنی قابلیت کو ہائی لائٹ کریں تاکہ آپ سسٹم کو پک اپ کر سکیں یا جو ہے پروسیجرز کو ایزیلی لے سکیں. سسٹمز تھنکنگ ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ دا بگر پکچر. جب آپ سسٹم طریقے سے سوچیں گے تو آپ کے لیے بگر پکچر کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوگا. یو مے فائنڈ اٹ چیلنجنگ ٹو چینج ایگزسٹنگ بیہیویئرس اور ہیبٹس. آپ بہت مشکل سمجھ سکتے ہیں کہ جو ابھی ایگزسٹنگ بیہیویئر ہیں لوگوں کے، کہ ان کو چینج کرنا ایک چیلنج ہے، یا ہیبٹس کو چینج کرنا، عادات کو چینج کرنا، ایک ہیبٹ کو چینج کرنا چیلنجنگ ہے. If you often focus from analysis paralysis, write do it now in big letters on some signs or post it notes. کہ یہ ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ فوکس کرتے ہیں انالیسس پہ، پیرالیسس پہ، تو آپ جو ہے اپنے لیے لکھ لیں بڑا بڑا کہ ڈو اٹ ناؤ، کہ ابھی کرنا ہے. آن سم سائنس اور پوسٹ اٹ نوٹس، یا اس کو نوٹس کے اوپر لکھ لیں. یعنی یہ ڈفرینٹ 7 جو ہے اسٹائلز آف لرننگ ہے. دا 7 اسٹائلز آف لرننگ. See which style you adopt
اینڈ تھرو وچ یو ول لرن ویری ویل. دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. تو یہ 7 اسٹائلز ہم نے آج ڈسکس کیے. ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دیم, اور بہت اچھی طرح آپ سمجھے ہوں گے. اوکے, دس از انگلش پوٹینشیل چینل. یو شوڈ ہیو ٹو like it, subscribe it, comment on it, and give your feedback. See you next time. Allah